آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ تو آج کا جو واقعہ ہے یہ رحیم آباد جماعت خانے کا ہے، کراچی کا۔ جی۔ اور اس میں امام شاہ کریم نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ امام وہ سب جانتے ہیں، وہ بھی جو ہم نہیں جانتے۔ بالکل۔ لیکن اس گہرائی میں جانے سے پہلے نا ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ جی، ہمیشہ کی طرح۔ اور وہ ہمارے سامعین اب تک جان گئے ہوں گے کہ اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز ہیں۔ 4 چینلز، جی۔ تو ان سب کو سبسکرائب کر لیں، لنکس ڈسکرپشن میں بھی ہیں اور اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اور واٹس ایپ گروپس اور اپنے رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کریں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ یہ علم سب تک پہنچے اور ہماری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو۔ جی بالکل۔ چلیں چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ بالکل۔ اور آج کا جو موضوع ہے نا، یہ صرف ایک کہانی سننے کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ گہرے سوال پر غور کرنے کے بارے میں ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں پیش آتا ہے۔ کون سا سوال؟ سوال یہ کہ جب ہماری منطق، ہماری سائنس، ہمارے ثبوت ایک طرف ہوں اور روحانی رہنمائی دوسری طرف، تو ہم کس کی سنتے ہیں؟ واہ، یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے۔ اور آج کا واقعہ اسی کشمکش کی ایک بہترین مثال ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے اس منظر کو اپنے تصور میں لاتے ہیں۔ تاریخ ہے 7 نومبر 1991۔ جی۔ اور مقام ہے کراچی کا رحیم آباد جماعت خانہ۔ اس وقت کا کراچی ایک الگ ہی ماحول تھا۔ بالکل، ایک سکون تھا، ایک ٹھہراؤ تھا، اور جماعت خانے تو روحانی سکون کے مراکز ہوتے تھے۔ اس دن بھی ایک پرسکون مہمانی کا موقع ہے اور فضا میں ایک خاص قسم کا احترام اور امید کا احساس ہے۔ اور اسی احترام اور امید سے بھرے ماحول میں ایک سندھی جوڑا جن کے چہروں پر عاجزی ہے اور آنکھوں میں ایک التجا، وہ امام شاہ کریم کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جی، اور ان کا انداز ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ بالکل، وہ جس طرح جھک کر سلام کر رہے تھے، جس ادب سے کھڑے تھے، وہ ان کی گہری عقیدت کا ثبوت تھا۔ پھر شوہر نے بڑی ہمت جمع کر کے عرض کیا۔ جی، اب دیکھیں، یہ بظاہر ایک سادہ سی درخواست لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن یہ صرف نام مانگنا نہیں تھا، یہ اس بچے کی زندگی کو شروع ہونے سے پہلے ہی ایک روحانی پناہ میں دینے کی کوشش تھی۔ اچھا۔ یہ عقیدہ کہ امام کا دیا ہوا نام صرف ایک شناخت نہیں بلکہ ایک برکت ہوگا، ایک ڈھال ہوگا۔ وہ اپنے بچے کی تقدیر کو مولا کے مبارک لفظوں سے جوڑنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ اور امام شاہ کریم، جن کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک نرم مسکراہٹ ہے جس میں شفقت اور حکمت دونوں جھلکتی ہیں، وہ بہت آہستہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں فرماتے ہیں، میں اس بچے کو نام کیسے دے سکتا ہوں جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں؟ میں نہیں جانتا کہ تمہاری بیوی بیٹے کو جنم دے گی یا بیٹی کو۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا بہت ضروری ہے۔ جی۔ یہ جواب کئی سطحوں پر کام کر رہا ہے۔ ایک سطح پر تو یہ بالکل منطقی بات ہے۔ ہاں، کوئی بھی انسان غیب کا علم نہیں جانتا، بالکل۔ لیکن دوسری گہری سطح پر یہ اس جوڑے کے ایمان کا ایک امتحان بھی ہے۔ امام جیسے دیکھ رہے تھے کہ ان کا یقین کس چیز پر ٹکا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا آئینہ تھا جو ان کے سامنے رکھ دیا گیا تھا؟ جی ہاں، بالکل یہی۔ اور اس آئینے میں پھر ہمیں اس دور کی جدید دنیا کی ایک جھلک بھی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ شوہر شاید یہ سوچ کر کہ وہ امام کے کام کو آسان کر دے گا، بڑی معصومیت اور پورے اعتماد سے جواب دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے، خداوند، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بتاتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ آہا، یہاں آ گیا وہ ٹکراؤ۔ جی، اس نے تو اپنے تئیں ایک ناقابل تردید سائنسی ثبوت پیش کر دیا تھا۔ اور یہ بہت دلچسپ مومنٹ ہے، جدید ٹیکنالوجی اور روحانیت آمنے سامنے۔ شوہر کا عمل غلط نہیں تھا، وہ ایک ذمہ دار باپ کی طرح سوچ رہا تھا۔ اس نے جدید علم کا سہارا لیا۔ اس کی نظر میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ایک طے شدہ حقیقت تھی، ایک فیکٹ تھا۔ بالکل، لیکن یہاں سے بات اصل میں بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اب فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا۔ ایک طرف انسانی علم کا حتمی ثبوت، یعنی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ، اور دوسری طرف امام کی خاموش پرسکون حکمت۔ ایک مختصر سا وقفہ آیا ہوگا اور پھر امام شاہ کریم نے اسی نرمی اور مکمل یقین کے ساتھ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ پھر میں نام دیتا ہوں زہورا۔ زہورا، ایک لڑکی کا نام؟ جی، یہ سن کر اس جوڑے پر کیا گزری ہوگی ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ یقیناً ایک لمحے کے لیے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی۔ ذہن میں ہزاروں سوال اٹھے ہوں گے، کیا امام نے ہماری بات نہیں سنی؟ کیا خداوند کو رپورٹ پر یقین نہیں؟ یہ ایک شدید ذہنی اور روحانی کشمکش کا لمحہ تھا۔
ان کا چونکنا، حیران ہونا، یہ سب بہت فطری تھا۔ لیکن جو چیز انہیں غیر معمولی بناتی ہے وہ ان کا اگلا رد عمل ہے۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، ایک لفظ بھی نہیں، کوئی بحث نہیں، اپنی رپورٹ دوبارہ نہیں دکھائی۔ وہ خاموش رہے، اور اس خاموشی میں ایک گہرا مفہوم تھا، یہ قبولیت کی خاموشی تھی۔ انہوں نے خاموش ایمان کے ساتھ امام کے الفاظ کو قبول کیا اور انہیں اپنے دل میں بسا لیا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن موڑ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایمان منطق پر غالب آ جاتا ہے۔ واہ! انہوں نے اپنے حاصل کردہ علم یعنی ایکوائرڈ نالج پر روحانی ہدایت یعنی ریویلڈ نالج کو فوقیت دی۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک حقیقت وہ ہے جو مشین کی سکرین پر ہے اور ایک وہ ہے جو امام کی نظر دیکھتی ہے۔ بالکل، ان کی خاموشی دراصل ان کا بلند ترین اقرار تھا کہ ہمارا علم محدود ہے اور آپ کا علم لامحدود۔ اور پھر تقدیر نے اپنا فیصلہ سنانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ جی، ٹھیک ایک ہفتے بعد 15 نومبر 1991 کو کراچی کے گارڈن میٹرنیٹی ہوم میں وہ لمحہ آ گیا۔ وہ ایک ہفتہ یقیناً ان کے لیے صبر اور یقین کا بہت بڑا امتحان رہا ہوگا۔ میں وہی سوچ رہا تھا، ایک طرف بیٹے کی امید اور رپورٹ، دوسری طرف امام کا دیا ہوا بیٹی کا نام۔ لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو اس نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ میڈیکل رپورٹ کے برعکس ایک صحت مند اور خوبصورت بچی کی پیدائش ہوئی۔ وہ سچائی جو الٹرا ساؤنڈ کی مشین کی لہریں نہیں پکڑ سکی تھیں، وہ اب سب کے سامنے تھی۔ اور اس خاندان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ انہوں نے امام شاہ کریم کے فرمان کی مکمل پیروی کرتے ہوئے اس بچی کا نام بہت محبت اور عقیدت سے زہرہ رکھا۔ وہ نام جو ایک ہفتہ پہلے شاید حیرت کا باعث تھا، اب ان کے لیے ایک معجزے اور خدا کی رحمت کی علامت بن چکا تھا۔ جی۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ واقعی غلط تھی۔ اچھا، یہ بھی کنفرم ہو گیا تھا؟ جی، مشین میں کوئی تکنیکی خرابی تھی یا اسے پڑھنے میں غلطی ہوئی، لیکن اس واقعے کا نتیجہ صرف حیرت نہیں تھا بلکہ تعظیم اور ایک گہرا روحانی سکون تھا۔ یہ ایک خاموش روشن یاد دہانی تھی کہ انسانی علم چاہے وہ کتنا ہی جدید اور سائنسی کیوں نہ ہو، محدود ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ جبکہ امام کی حکمت ایک ایسے گہرے نادیدہ ذریعے سے آتی ہے جو ان تمام انسانی حدود سے ماورا ہے۔ بالکل، اس خاندان کے لیے یہ لمحہ زندگی بھر کی ایک روحانی نشانی بن گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا بلکہ ان کے ایمان کی بنیاد کا پتھر بن گیا۔ ایک ایسی بنیاد جو انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ شک کے لمحات میں بھی یقین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے پہلے حاصل کردہ علم اور ظاہر ہونے والے علم کا ذکر کیا تھا، کیا اس پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں گی؟ ضرور۔ دیکھیں، ایک علم وہ ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، ایکوائرڈ نالج۔ یہ ہماری تعلیم، تجربات، تحقیق، ٹیکنالوجی سے آتا ہے۔ جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ؟ بالکل، یہ علم بہت مفید ہے لیکن یہ ہمیشہ نامکمل ہوتا ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اور دوسرا علم وہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے، ریویلڈ نالج۔ یہ علم کوشش سے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ عطا ہوتا ہے، یہ روحانی بصیرت سے آتا ہے۔ امام کا فرمان اسی کی مثال تھا۔ اچھا۔ اس جوڑے کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے حاصل کردہ علم کے شور میں ظاہر ہونے والے علم کی پرسکون آواز کو سنا اور اس پر بھروسہ کیا۔ تو اس گہرائی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ کہانی صرف ایک معجزے کی داستان نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایمان بمقابلہ ثبوت کی کہانی ہے۔ یہ بظاہر متضاد نظر آنے والی ہدایت کو قبول کرنے کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بہت نرمی سے یاد دلاتی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم ناپ سکتے ہیں، وہ کل حقیقت کا صرف ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ایک بہت بڑا سمندر ہے علم کا جس کی ہمیں خبر تک نہیں۔ بالکل، ہم ساحل پر کھڑے چند سیپیاں اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمندر کو جان لیا۔ یہ واقعہ تو ہماری روزمرہ کی زندگیوں پر بھی غور کرنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ جی، کیسے؟ ہم ہر روز فیصلے کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور یہ سب کچھ ان معلومات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اپنی رپورٹوں پر، اپنی تجزیوں پر، گوگل سرچ پر انحصار کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، یہ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے۔
لیکن یہ واقعہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کے اس دور میں جہاں ہم ڈیٹا، ثبوت اور سائنسی یقین پر اتنا زیادہ انحصار کرتے ہیں، وہاں ہم اپنی زندگیوں میں ایمان، وجدان یا روحانی بصیرت کے لیے کتنی جگہ چھوڑتے ہیں؟ خاص طور پر اس وقت جب وہ روحانی بصیرت ان چیزوں کو چیلنج کریں جنہیں ہم اپنی عقل سے یقینی طور پر سچ جانتے ہیں۔ بالکل، جیسے اس جوڑے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ایک یقینی سچائی تھی۔ آج ہمارے لیے وہ یقینی سچائی ہماری یونیورسٹی کی ڈگری، ہماری بینک سٹیٹمنٹ یا ڈاکٹر کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ جی یہ جاننا کہ کب ڈیٹا کو دیکھنا ہے اور کب دل کی سننی ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا کہ حقیقی حکمت ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیا اور کیسے ہو رہا ہے، اور روحانیت ہمیں بتاتی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا ہماری زندگی کے لیے کیا مطلب ہے۔ اس جوڑے نے سائنس کو استعمال کیا، لیکن جب روحانی رہنمائی ملی تو انہوں نے اسے ترجیح دی۔ یہی وہ توازن ہے جو حقیقی دانائی اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک گہرا سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے یقینی حقائق پر بھی کبھی کبھی سوالیہ نشان لگائیں، اور اس امکان کے لیے جگہ چھوڑیں کہ شاید کوئی بڑی سچائی ہمارے انتظار میں ہو۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ کیا کوئی ایسا موقع آیا ہے جب آپ کی منطق اور آپ کے وجدان یا ایمان میں ٹکراؤ ہوا ہو؟ آپ نے اس وقت کیا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سوال پر غور کرنا شاید ہم سب کو اپنی زندگی میں ایمان اور منطق کے درمیان توازن قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔